بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ذرا سوچ رہے ہوں گے کہ جگہ بدل گئی ہے, کدھر ہم موجود ہیں. تو ہم اس وقت جہلم آئے ہوئے ہیں, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی قوت ہے جو ہمیں یہاں پہ کھینچ کے لائی ہے. الحمدللہ. اور ہم علی بھائی کو کم و بیش 5 سال سے میں سن رہا ہوں آپ کے یوٹیوب پہ جو لیکچرز آتے ہیں, اور اس سے بہت کچھ سر سیکھنے کو ملا ہے. سر ایک تو آپ کا اخلاق بڑا پسند ہے, آپ کا گفتگو کرنے کا انداز بڑا پسند ہے, آپ کھری بات کرتے ہیں, آپ سائنس کے بارے میں بھی بہت زیادہ علم رکھتے ہیں. تو وہ بھی ایک بڑی ریفریشنگ چیز ہمیں ملتی ہے کہ کوئی دین کی دعوت دے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ان کو سائنس کا بھی علم ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کا تو سر بہت تھینک یو کرنا چاہوں گا, شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا. جزاکم اللہ خیرا. اور سر پہلا سوال یہی ہے کہ آپ نے مولانا, مفتی, ایسا کوئی نام نہیں اپنے شروع میں جوڑا, آپ نے انجینئر سے شروع کیا. تو یہ کیسے اور کیوں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں جی, مولانا یا مفتی تو تب میں لگاتا جب میں آفیشلی یہ لگانے کا حقدار ہوتا. پاکستان کے اندر جو لوگ ٹریڈیشنل طریقے سے درس نظامی کے ذریعے دین کے کام کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں یا مدرسے کی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو وہ پراپرلی اس لفظ کو یوز کرتے ہیں. جس طرح کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا شخص اپنے ساتھ انجینئر نہیں لکھ سکتا, اور یو ای ٹی سے پڑھا ہوا شخص اپنے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھ سکتا, الا یہ کہ وہ پی ایچ ڈی کر لے. تو ظاہر ہے وہ اپنے ساتھ انجینئر لکھے گا. تو یہ ایک وجہ تھی انجینئر ساتھ لکھنے کی, اور قطعاً اس کا مقصد کوئی روب ڈالنا نہیں تھا کہ اپنی ڈگری کا کوئی کسی کے اوپر روب ڈالنا ہے. بلکہ ڈاکٹرز تو عموماً اپنے ساتھ فرسٹ ایئر میں ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن انجینئرز کے اندر اس چیز کا فقدان پایا جاتا ہے. تو میں شروع سے سمجھتا تھا کہ ہمیں انجینئر اپنے نام کے ساتھ انجینئرز کو بھی لکھنا چاہیے, اس وجہ سے یہ نام لکھا, اور تو خاص ریزن نہیں تھی, کوئی روب ڈالنا مقصد نہیں تھا. اور انجینئرنگ کی دعوت بھی نہیں دینا تھا کہ لوگ اور انجینئر بنے آپ کو دیکھ کے, کیونکہ آخر کار آپ نہیں, انجینئرنگ کی دعوت تو میں ضرور دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اپلائیڈ سائنسز جو ہے نا, یعنی انجینئرنگ کی جو فیلڈ ہے, یہ مسلمان کو تو ضرور اس فیلڈ میں قدم رکھنا چاہیے. میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے الحمدللہ, اور انجینئرنگ کرنے کے بعد میں اپنے خدا کے زیادہ قریب ہوا ہوں. دنیا میں چیزوں کو آبزرو کرنا سائنس کی نظر سے, یہ انجینئرنگ کا کمال ہے. پھر یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کرنا, اس کا جو ماحول ہے وہ انسان کو تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پر مجبور کرتا ہے. آپ کسی ایک خاص مکتب فکر کے لوگوں میں نہیں ہوتے, اور نہ خاص ایک کمیونٹی کے لوگوں میں ہوتے ہیں. امیر لوگ بھی وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, غریب بھی, ہر خاندان سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. دوسرے مکاتب فکر کو سننے کا, دیکھنے کا, ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ کا ذہن کافی کھل جاتا ہے, اور یہی وہ کمی ہے جو ہم مدرسوں میں محسوس کرتے ہیں. مدرسے کے لوگ تو ایک خاص قسم کی سوچ بنا کے ایک فرقے کی, اور وہ بھی ایک خاص ماحول کے اندر لوگوں کو نکال رہے ہیں. اس کے اگینسٹ یونیورسٹیز میں آ کے انسان کا ذہن کھل جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں انجینئرنگ یونیورسٹی میں اپنی کلاس کے نوٹس بنایا کرتا تھا, آج تک میرے نوٹس چل رہے ہیں, الا یہ کہ کچھ چیزوں میں کوئی اگر ایڈوانس چیز آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے میرے اندر یہ کمپیٹنسی آ گئی کہ میں چیزوں کو انالیٹیکلی دیکھ سکتا ہوں. دین کی چیزوں کو بھی اس طریقے سے دیکھ کے اس کے باقاعدہ نوٹس بناتا ہوں, کس ترتیب سے ایک عام آدمی کے دماغ میں بات اتارنی ہے. یہ ساری کمپیٹنسی جو ہے نا, یہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں نے حاصل کی ہے. پھر ریورس انجینئرنگ بھی کی ہے, جسے آپ ریسرچ کہہ لیں, اور یعنی مکاتب فکر کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کا روٹ کاز انالیسس, اور پھر حق بات تک پہنچنا, یہ ساری کمپیٹنسی اس دنیاوی تعلیم کی وجہ سے ہوئی. دین کی تعلیم تو ہم بچپن سے, مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا, میٹرک سے لے کے یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک. 2000 جون کے اندر میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی. تو اب یہ آج 29 مئی 2022 ہے, تو آپ دیکھ لیں کتنے سال, 21 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. ان 21 سالوں میں کتابیں پڑھی بھی ہیں, اس سے پہلے بھی میٹرک لیول سے لے کے یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک پڑھتا رہا ہوں, اور ابھی بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ. یہ تو لرننگ پروسیس تو انسان کا جاری رہتا ہے. علی بھائی, یہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ سائنس پڑھتے ہیں اور ان کو سائنس کے دریافت کیے گئے قوانین کے ذریعے خدا کا نظام نظر آتا ہے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں اور ان کو کوئی نظام نہیں نظر آتا, ان کو ایک ایسی دنیا جو بس
بے وجہ بے مقصد جاری نظر آتی ہے وہ کائنات میں کہکشاؤں میں دیکھ کے. جس طرح مغرب میں آپ دیکھیں نیل ڈی گریس ٹائسن ہیں, وہ کاسمولوجی کی بڑے پروگرامز بناتے ہیں ڈسکوری پہ, اور ہمیشہ ان کا نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا خالق نہیں ہے جس کا نظام یہ رواں ہو. تو آپ یہ ایسا کیوں ہے کہ ابھی جس طرح نیل ڈی گریس ٹائسن تو کاسمولوجی پڑھاتے ہیں, لیکن کوانٹم مکینکس کا عبدالسلام کو جو سیمیٹری کا آئیڈیا آیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن کی آیات اور قرآن کو پڑھنے سے آیا تھا, جبکہ ایک اسی وقت ایک ہی پیرلل میں ایک اور سائنٹسٹ جن کو بالکل بھی کوئی خدا کا تصور نہیں تھا, ان کو بھی یہی آئیڈیا آیا تھا. تو یہ اس طرح کا تصادم ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے سائنس کے اندر کہ وہ دین کے یا خلاف ہیں یا ان کو دین اور خدا مل رہا ہے بیچ میں؟ دیکھیں سائنس جو ہے ایک کامن ریلیجن ہے امنگ ہیومینٹی. سائنس کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان اس کو لے کے چلیں گے یا ہندو یا کرسچنز یا عیسائی یہودی لے کے چلیں گے. سب نے اپنے اپنے لیول کے اوپر کنٹریبیوٹ کیا ہے سائنس کو. اس وقت اس ماڈرن ایج کے اندر ہمیں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کرسچنز کی نظر آتی ہے یا ایتھیسٹ کی نظر آتی ہے. اس کی وجہ سے یہ مونوپلی بنا کے ایک کلٹ بن چکے ہیں. ایتھیزم بھی تو اس وقت ایک مذہب ہی بن چکا ہے نا. میں نے تو دیکھا ہے جتنا بد اخلاق میں نے ان لوگوں کو پایا ہے, ان کے مقابلے پہ اگر کوئی ہے تو وہ مذہبی طبقہ ہے. ایک لیول کی ان کی گمراہی ہے. جیسے یہ اپنا وہ کانفیڈنس لوز کرتے ہیں نا دلائل میں, تو پھر یہ اپنے اخلاقی رویے جس کا یہ ہمیں درس دیتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے نہیں ہوئے. باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر سائنس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ خدا تک پہنچ جائیں گے, جب تک کہ آپ اوپن مائنڈ ہو کے پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر نہ دیکھیں. میں نے تو دیکھا ہے کئی لوگ ایک فیلڈ کے اندر بڑے ایپیکس کے اوپر ہوتے ہیں, لیکن دوسری فیلڈ کے اندر انہوں نے اپنے اصول اور مبادی ڈفرینٹ رکھے ہوتے ہیں. میں غامدی صاحب کا حوالہ دوں گا, وہ اپنے پنجاب یونیورسٹی کا کوئی واقعہ سنا رہے تھے کہ کوئی ایک ٹیچر ہے جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے فائنانس کی فیلڈ میں یا اکنامکس کی فیلڈ میں کوئی لیکچر دیا تو کہتے ہیں کہ کمال کر دیا. لیکن جب بعد میں نے دین کے بارے میں ان سے ڈسکشن کی, حالانکہ ان کا حلیہ وہی تھا مذہبی, تو لگا کہ آسمان سے زمین پہ آ گئے. دین کے معاملے میں آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں, ریٹائرڈ جنرلز ہیں, سپریم کورٹ کے ججز ہیں, اسی طریقے سے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, لیکن دین کے معاملے میں وہ ان پڑھ مولوی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں. وہاں انہوں نے اس کو اپلائی نہیں کیا. سائنس کی فیلڈ میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھی کے اوپر 40 سال لگا دیے, 25 سال لگا دیے کروکوڈائل کے اوپر, لیکن اس طرف نہیں سوچا کہ کس نے یہ کوالٹی اس کو دی ہیں. وہ کوالٹیز جو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے, جو کروکوڈائل کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے اندر یہ کمپیٹنسی ہے, وہ اس کو یوز کر رہا ہے. جس طرح ہم کئی چیزوں کے یوزر ہیں, موبائل کے ہم یوزر ہیں, ہمیں تو نہیں پتا اس کے اندر کیا سسٹم ہے, چلے مجھے یا آپ کو پتا ہوگا سائنس کی وجہ سے, عام بندے کو تو نہیں پتا, لیکن وہ یوز کر رہا ہے. اس طرح یہ تمام جاندار وہ کمپیٹنسیز یوز کر رہے ہیں جس کا انہیں خود بھی نہیں پتا. تو یقیناً جس کا انہیں خود نہیں پتا, اس کے پیچھے جو سائنس ہے اس کا نہیں ان کو پتا, تو وہ خود تو انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہوگا جب ان کا اپنے بارے میں نالج اتنا لمیٹڈ ہے. تو یہ بیسیکلی جس طرح ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے نا کہ انہوں نے ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے, ایک مادے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. وہ اس کے پیچھے جاتے نہیں ہیں, اور سائنس نے اپنی عاجزی مان لی ہے کہ ہم نے ڈیپ ڈگ اس حوالے سے نہیں کرنا, ہم نے قانون قدرت پہ آ کے رک جانا ہے کہ زلزلہ جو ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے, یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کون سی پلیٹ ڈسٹرب ہونی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے, جب ہوگا نا اس کے بعد دیکھیں گے. گریویٹیشنل فورس ہے, پوری دنیا کے نظام کو, کائنات کے نظام کو اس نے باندھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ فورس ہے نا, یہ کہاں سے آئی؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے, ہم بس ادھر تک. تو سائنس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے, اور اس کے بعد میٹا فزکس کو یہ ڈیل نہیں کرتی. تو یہ ان کی عاجزی ہے, میں سمجھتا ہوں. سائنس جو ہے وہ فلسفہ جو ہم پرانا لے کے چل رہے تھے, کورولریز بنا کے عجیب و غریب رزلٹ نکالتے تھے, اس سے تو جان چھوٹی. کم از کم کوئی چیزیں ہم میتھمیٹیکلی پروف کر سکتے ہیں. تو یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, یہ اس طرف جاتے نہیں. جو کوئی جاتا ہے نا پھر وہ اس بات تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بٹھائیں, ہم 2-4 کاؤنٹر کوسچن ان کے ساتھ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ آسمان سے زمین پہ گر پڑیں گے کہ یار ہم نے اس طرف تو کبھی غور ہی نہیں کیا. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے, جب تک اس کے دماغ میں آپ یہ چیز ہائی لائٹ نہ کریں کہ یار یہ کیسے بنا ہوگا, یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے, کوئی خاص لیول سے آگے سوچتا نہیں ہے, بس وہ صرف یوزر ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں کے یوزر ہیں نا, اس طرح یہ جو نیشنل جغرافک یا ڈسکوری یا اینیمل
پلانٹ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں نا, بس یہ اتنی تحقیق کر رہے ہیں, اس کے پیچھے نہیں جاتے کہ یار کروکوڈائل جو ہے وہ 3000 پاؤنڈز کے ساتھ چیزوں کو یوں گرپ کرتا ہے, ہڈی بھی توڑ کے رکھ دے, لیکن اس کے کھولنے کی صلاحیت اتنی کم ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ ٹیپ بھی لپیٹ دیں نا تو وہ اپنے کھول نہیں سکتا. یہ کون سے مسلز ہیں جو یہاں تو اتنی پاور رکھتے ہیں, کھولنے میں نہیں رکھتے؟ یہ کس نے اس کے اندر یہ کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں؟ اس بیچارے کو تو خود بھی نہیں پتا. آپ حیران ہوں گے, ابھی پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں گہرائیوں کے اندر ایسی مخلوقات, ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کے اوپر, کہ جن کے اندر سیم وہی سسٹم ہے جو آج کی لیٹسٹ سب میرینز میں یوز ہو رہا ہے. اب ہم نے اتنے صدیوں کے بعد دھکے کھا کے جو چیزیں سیکھی ہیں اور وہ مخلوقات تو لاکھوں سال سے ایگزسٹ کر رہی ہیں. آپ کی سب میرین کا تو ڈیزائنر ہے اور ایوالو ہوا ہے یہ ڈیزائن کئی لوگوں کے کنٹریبیوشن کے بعد, اور وہ ڈیزائن خود بخود بن گیا. آپ کی سب میرین میں تو آپ فیول خود ڈالتے ہیں, اور وہ جو سب میرینز پھر رہی ہیں وہ اپنا فیول بھی خود تلاش کرتی ہیں اور اپنی ریپروڈکشن بھی کرتی ہیں. آپ کی سب میرین تو کوئی بچہ نہیں دیتی, نہ اس کا آگے سے کوئی بچہ ہوتا ہے, اس کے اوپر اربوں ڈالر لگانے پڑتے ہیں. یہ تو کسی کے بنانے سے بنے ہیں اور وہ خود بخود بن گئی ہیں چیزیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے, لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا رہنے والا ہو جس سے یہ ایکسپیرینس نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور اس نے انڈے کو صرف کھانے کے طور پر توڑ کے اس لیسدار مادے کو یوز کیا ہو, وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا اس میں سے اتنا خوبصورت چوزا اور یہ بڑا ہو کے اتنا بڑا مرغا بن جاتا ہے. لیکن ہمارے یہ روٹین میں ہے, اس لیے ہمیں کوئی آکورڈ نہیں لگتا. ایک بیج 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اگر کوئی ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ اس بیج میں سے یہ سارا درخت نکلتا ہے اور اس میں ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اس بیج کے اندر موجود ہے, وہ کبھی نہیں مانے گا کہ اتنا ڈیٹا اتنی چھوٹی سی ہارڈ ڈسک میں کیسے آ سکتا ہے. پھول کے لگنے کا ٹائم, اس کے پکنے کا ٹائم, اور دیکھیں آپ ایک ہی زمین سے سراب ہوتی ہیں ساری چیزیں, ذائقے مختلف ہوتے ہیں, اور یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان کی ہیں, وہ فزیکل ایکسپیرینسز جو آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی ایکسپیرینس کر سکتا تھا, آج کا انسان بھی اور آنے والا انسان بھی. اس لیے قرآن اس طرح کی سائنس کی چیزوں کو, فزیکل فینومینا آف نیچر کو جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. سائنس نے, دیکھیں ہم سائنس کا علم حاصل کر کے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں, اگر سائنس نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو غروب ہی نہیں ہوتا, کیا اس قانون نے سورج کو پیدا کیا؟ کیا یہ پتا چل جائے کہ سورج میں یہ گیسز ہیں تو کیا اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا کر دیا؟ نہیں. یہ ساری انفارمیشن سائنس کی میتھمیٹیکل ماڈلز جو ہیں, یہ انسان کو وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں. یہ کریٹر نہیں ہے اس چیز کے, کریٹر تو اس فزیکل ورلڈ سے ہٹ کے چیز ہے.